سرپرست اور میں اپنے بڑے بھائی جناب میاں ظفر اقبال کلامولی صاحب جو آج کے میزبان ہیں، میں ان کا مشکور ہوں کہ آج کی اس عظیم الشان مجلس محفل فنکشن کا انعقاد کیا۔ اس کے بعد میں مشکور ہوں اپنے تمام بڑے بزرگوں، چھوٹوں کا اور میری بہنوں کا کہ اتنے شارٹ نوٹس پہ میں نے اپنی اس سیاسی زندگی میں اتنے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ نہیں کبھی سامنے۔ میں اگر یہاں سے، چونکہ میں آپ میں سے ہوں، تو میں اگر یہاں سے شروع کروں، جویا صاحب سے لے کے نصیر بھٹا صاحب تک پیچھے، تو میں ایک آج اپنے کم ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کو اکنالج کر سکتا ہوں۔ چونکہ میں آپ میں سے ہوں اور میں نے آپ میں رہنا ہے، آپ بھی میرے دکھ درد کو سمجھ سکتے ہیں اور میں آپ کے دکھ درد کو سمجھ سکتا ہوں، اور اس پروفیشن کے جو پرابلم ہیں، جو میرے مطلب برادری کی پرابلم ہیں، ان کو میں سمجھ سکتا ہوں۔ میں اپنی اگلی بات شروع کرنے سے پہلے اپنے کچھ دوست، عمیر محسن صاحب ہمارے ایگزیکٹو کے کینڈیڈیٹ ہیں بھاگلپور سے، وہ تشریف لائے ہیں، ان کو کہوں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ رانا اختر صاحب ہیں، ارشد جاوید صاحب ہیں، وسیم ممتاز صاحب پہلے کھڑے ہیں، خاور اکرام بھٹی صاحب ہیں، باقی جو کینڈیڈیٹ دوست ہیں وہ جہاں پہ طارق جاوید صاحب ہو گئے۔ لیکن جیسے میرے بھائی، میرے دوست، میرے بڑے بھائی بالکل میاں ظفر اقبال کلامولی صاحب نے صحیح فرمایا کہ آج کے اس دور میں ہم بڑے کٹھن حالات سے گزر رہے ہیں۔ ہر میں یہاں انارکی پیدا کرنے کی کوشش کی جا سکتی، نہ صرف ہمارے پروفیشن میں، ہمارے عدلیہ کے ادارے میں جس لیول پہ آپ ڈویژن دیکھ رہے ہیں، یہ کبھی نہیں۔ اور ہم نے اس ادارے کی آبادی کے لیے، اس ادارے کی مضبوطی کے لیے، اس ادارے کو آزاد کرنے کے لیے جدوجہد کریں۔ اور ہم کے پاس ایسے ایشو ہیں جیسے میاں صاحب نے فرمایا کہ آرٹیکل 197 ہو، 175A ہو، تو میں نے پرپوز کیا ہماری لیٹسٹ میٹنگ میں جوڈیشل ریفارم کی طرف کہ ہمیں اس 175A کو ہر حوالے سے امینڈ کرنا ہوگا، اور 19th امینڈمنٹ جو صرف ایک جوڈیشل ڈکٹیٹر نے انٹروڈیوس کروائی تھی، جوڈیشل ورڈکٹ کے ساتھ، کیونکہ یہاں صرف خاکی وردی میں ڈکٹیٹر نہیں ہوتے، یہاں ڈکٹیٹرز نے بہت ساری وردیاں پہنی ہیں، اور وہ 19th امینڈمنٹ جس کے ذریعے باقاعدہ ڈائریکشن دے کے اپوائنٹمنٹ آف ججز کے حوالے سے ججز کا ایک کنسورشیم بنا دیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو امینڈ کرنا بہت ضروری ہے اس ادارے کو بچانے کے لیے۔ اسی طرح ہمیں ان لوگوں کو بھی نشاندہی کرنی ہے کہ جو
ہر لمحے صرف ایکسپلائٹیشن پہ بلیو کرتے ہیں، جن کا مطمع نظر صرف ہماری اسٹرینتھ کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے عدالتوں کو بلیک میل کرنا ہے، ان کی نشاندہی بھی کرنی ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے ایشوز، میں آپ میں سے ہوں، آپ کا بھائی ہوں، بیٹا بھی ہوں، لیکن میں آپ کو ایک یقین دلاتا ہوں، اگر 1,00,000 آدمی ایک طرف ہوگا، اگر میں صحیح سمجھوں گا تو میں اکیلا بھی آپ کی آواز بن کر ضرور ہوگی، کیونکہ اس ملک میں صرف پاپولر سلوگنز پہ سارے سسٹم کو تباہ کیا گیا ہے، اور اپنی مرضی کی ٹیلر میڈ عدلیہ بنائے، ٹیلر میڈ۔ آج جب وہی ٹیلر میڈ عدلیہ کسی اور ایشو پہ چلتی ہے تو آپ کے سامنے یہ سارے معاملات کرنے کو آتے ہیں۔ اس لیے ہم نے اپنی نئی جنریشن کے لیے بھی ایویڈنس کریٹ کرنے ہیں، اس سارے پروفیشن کو انسٹیٹیوشنلائز کرنا ہے، تاکہ ہماری نئی آنے والی نسلیں ان کی انرجی پازیٹیو ڈائریکشن میں ہو، نہ کہ ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم کیریکٹر اسیسینیشن پہ لگا دیں۔ جو لوگ ہمارے آنے والی نسلوں کو، جو ابھی وکیل ہی نہیں بنے، ان کو استعمال کرنے کے لیے اس پروفیشن کے سینئرز کی کیریکٹر اسیسینیشن کرے، کیا وہ اس پروفیشن کی، اس ادارے کی ڈگنیٹی کو مینٹین کر سکتے ہیں؟ نو۔ اس لیے میں آپ سے عرض کروں گا، آپ نے یہ سپریم کورٹ بار کا الیکشن اس پروفیشن کا سب سے پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن، پریسٹیجیس الیکشن ہے۔ اس الیکشن کے لیے آپ نے ان ساری قواعدوں کو، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں پورے عزم کے ساتھ، آپ کی سپورٹ کے ساتھ، آپ کی حمایت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا، عزت دی، تو میں ایسے ایلیمنٹ کو خواہ وہ اوپر ہو یا نیچے ہو، ان کو صاف کروں گا، قانون کے طریقے سے صاف کروں گا، کیونکہ میں دل سے بات کرتا ہوں، یہ صرف ووٹ لینے کے لیے ایشوز کریٹ کرنا اور چیزوں کو آگے لے کے چلنا، میں اس میں بلیو نہیں کرتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں مشاورت سے یہ سارے کام کرنے ہیں۔ جیسے پیر صاحب نے کہا، ہم نے پچھلے ویک پیر صاحب کی اس کاوش کو دیکھتے ہوئے دوبارہ پاکستان بار کونسل کو انہوں نے جو رول بنایا تھا اس پہ ریکمینڈ کیا ہے کہ 184(3) پہ آپ رائٹ آف اپیل جو دیں، اور سو ووٹو جس میں تمام پارٹی کی فیٹ سیل ہو جاتی ہے، اس کا فیصلہ اس وقت تک امپلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے جب تک وہ ایپلیٹ فورم جو ہے اس کو اپ ہولڈ نہ کر دے مہینے میں دو۔ یہ ہمارے پروفیشن کے حوالے سے۔ دوسری میں عرض کروں گا، آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں ہر حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو میں یہ پارٹیز کو یہ بات کرتا ہوں، پولیٹیکل پروسیس پہ بات کرتا ہوں کہ ہم نے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن کرنا ہے، اسٹرانگ کرنا ہے، لیکن یہ اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک ہم صرف حکومت لینے کے لیے دوڑتے رہیں۔ میری تمام پولیٹیکل پارٹیز سے یہ گزارش ہے کہ یہ ڈیموکریٹک جو تسلسل ہے اس کے لیے جدوجہد کریں، رول آف لا کے لیے جدوجہد کریں، آئین کی بالادستی کے لیے جدوجہد کریں، اور
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پارلیمنٹ کو بھی ہوش کے ناخن لینے ہوئے. اور آپ نے ماضی میں دیکھا جو لیجسلیشن کسی بھی حکمران نے کسی اپنے مخالف کو زیر کرنے کے لیے کی، وہ لیجسلیشن آخرکار اسی کے گلے کا پھلا بن گئی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سسٹم کے لیے بات کریں. میں تمام دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آج آپ نے جو عزت بخشی، جو محبت کی، جو جذبہ اور بلندہ دکھایا، میں آپ نے سامنے بیٹھے ہوئے اسٹیج پہ جو بڑے ہیں، جوجا صاحب ہیں، شیخ ناظم صاحب ہیں، حامد علی مرزا صاحب ہیں، تین بہت بڑے جو عام حالات میں کبھی کم آتے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے برکت اور آج کے فنکشن کے لیے برکت اور اخلاق آئی ہے. تو میں تمام جو یہاں پہ میرے محترم دوست، بھائی، بہنیں، بیٹیاں تشریف لائی ہیں، ان کا مشکور ہوں. اور میری یہ گزارش ہوگی تمام دوستوں سے، جو آخر پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہمارا ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ہے اس میں کتنی قباحتیں آئی، اور وہ لوگ جو ایک وقت کی روٹی اپنے آپ سے کھانا پسند نہیں کرتے، وہ یہاں فنکشن کرتے ہیں کہ یہ کون کر رہا ہے، وہ پیچھے بیٹھ کے کون اپنے ہاؤسنگ پروجیکٹ کو آپ کے کو ہارڈ کرنا چاہ رہا ہے، کون جو نفیریس کمپین کر رہا ہے. آپ نے ان چیزوں کی شرم نہیں کرنی ہے. ہم اس ہاؤسنگ پروجیکٹ کے لیے پوری طرح کام کریں گے، اور میں اس کے لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا پریزیڈنٹ اس وقت ہی تنظیم کے ساتھ کام کر سکتا ہے اگر اس کا پوری کیبنٹ اس کے ساتھ، اس کا پینل اس کے ساتھ. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ میں اپنے تمام آج کے حاضرین سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ پورے پینل کو ووٹ دیجیے گا، پورے پینل کو ووٹ دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت مہربانی. آپ نے بہت جذباتی اور جو محبت کا اظہار کیا اس کا بھی شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت مہربانی. دوستوں کے لیے چائے حاضر ہے. خواجہ جانی